بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی پچھلے دنوں کے اندر ملک شام کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس واقعہ کو سن کر دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے جب یہ ایسا کام کرتے ہیں۔ اصل میں وہ مسلمان نہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ جو رب ذوالجلال کے محبوب لوگ ہوتے ہیں ان کے مزارات کی بے ادبی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ شام کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے خادم خاص کا جو مزارات تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے مزارات کی بے حرمتی کی گئی اور وہاں پر آگ بھی لگائی گئی۔ آپ کی قبر مبارک کو اکھاڑا گیا، وہاں پر بے حرمتی کی گئی۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، وہ مسلمان کہلوانے کے قابل ہی نہیں کہ ان کو مسلمان کہا جائے۔ اب دیکھیے پتہ نہیں یہ کون سی دشمنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ حضرت ام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ شاید اسی ہی کی وجہ سے لوگوں نے، یہ کمینے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، انہوں نے ان کے مزارات کی جو ہے وہ بے حرمتی کی، بے ادبی کی۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رشتہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی جان کا امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو بننے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری اور حاجت روائی کے لیے اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ میں نکلتے اور دورہ فرمایا کرتے تھے۔ کہیں کوئی مصیبت زدہ یا مظلوم مدد کا منتظر تو نہیں۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک رات میں بھی مدنی دورے میں امیر المؤمنین کے ہمراہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اچانک ایک آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں سے ٹکرائی۔ بظاہر وہ کھسر پھسر تھی مگر ماحول کی خاموشی کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسی گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ کچھ وقفے کے بعد لڑکی کی آواز سنائی دی، امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین یہ اعلان کروایا ہے کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا اس وقت امیر المؤمنین اور اعلان کرنے والے تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ مگر بیٹی صاف انکار کرتے ہوئے کہنے لگی، امی جان اللہ عز و جل کی قسم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں لوگوں کے سامنے تو امیر المؤمنین کی اطاعت گزاری کروں اور تنہائی میں نافرمانی کروں۔ اما جان یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں ان کی اطاعت گزاری کرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کی گفتگو سن کر مجھ سے فرمایا، اسلم اس مکان کو اچھی طرح پہچان لو،
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اس مکان کے مکینوں کی معلومات کے لیے بھیجا۔ میں نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اپنی کنواری بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر اپنی وہ پیش کر دی، تو میں نے وہاں پر سارا بیان کیا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں، لیکن تیسرے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے گھر اپنے شہزادے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا تو قبول کر لیا گیا۔ شادی خانہ آبادی ہو گئی۔ اللہ عز و جل کے کرم سے ان کے یہاں ایک خوش قسمت بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے بطن سے عمر ثانی یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی۔ یہی رشتہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایسا رشتہ تھا۔ یہ جو رشتہ تھا، اسی رشتے کی بنا پر یہ لوگ آج ان کے مزارات کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، جنہوں نے بھی ایسا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔